ہم کو زمانہ موجودہ پر نظر ڈالتے ہوئے اجنبی زبانوں اور فنون وغیرہ کے سیکھنے اور سکھانے کو یک قلم پس انداز کر دینا کسی طرح مناسب نہ ہوگا۔ مذہبی حیثیت میں بھی مثل معاشی ضرورتوں کے تقاضا کرتی ہے کہ اقوام عالم کی زبان، ان کے رسم و رواج اور ان کے علوم و فنون وغیرہ سے واقفیت حاصل کی جائے۔ مذکورہ بالا امور اور اس قسم کے مختلف اور متعدد وقائع عرصہ دراز سے مجھ کو پریشان کر رہے تھے کہ موجودہ اور رائجہ نصاب زمانہ حال میں قابل اصلاح و ترمیم ضرور ہے، مگر زمانہ نے مجھ کو اب تک مہلت نہ دی۔ میں نے ایام تعلم و استفادہ میں دیوبند کا نصاب، جس کا بڑا حصہ درس نظامی کا خوشہ چین ہے، بڑا حصہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اصل درس نظامی تو پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا ہے، وہ تو اب موجود نہیں ہے۔ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں ہم درس نظامی اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ درس نظامی ہے نہیں۔ درس نظامی جو مولانا نظام الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا تھا، اس میں بہت ساری کتابیں شیعوں کی لی ہوئی تھی، منطق اور فلسفہ کی، اور بہت سارے اور علوم بھی تھے۔ حدیث کا بالکل نام و نشان نہیں تھا۔ کچھ حضرات اپنے شوق سے مشکات کے کچھ ابواب پڑھاتے تھے، اور ایک آدھ کتاب اور حدیث کی کوئی اپنے طور پر کو پڑھاتے تھے، باقاعدہ نصاب کا حصہ نہیں تھا۔ پہلی دفعہ دارالعلوم دیوبند نے جب نصاب بنایا درس نظامی کو سامنے رکھ کر، تو حدیث کو دارالعلوم دیوبند نے داخل کیا، تو بڑا حصہ اس سے ہے۔ اپنے لیے معراج ترقی اور مسلم زندگی قرار دیا، یعنی اس نصاب کو میں نے سمجھا کہ بس اس سے بڑا اور اچھا نصاب تو دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور حسب استعداد اور قابلیت بڑے درجہ تک اس سے فیضیاب ہوا۔ مگر مدینہ منورہ میں مجھ کو جامعہ ازہر مصر اور استنبول، بخارا وغیرہ کے نصابوں سے سابقہ پڑا، پھر زندگانی کے مختلف شعبوں پر غور و خوض کرنے کی نوبت بھی آئی۔ مختلف ممالک اور متعدد حکومتوں کے احوال نظر سے گزرے۔ اسکولوں اور کالجوں کے نصابوں پر بھی بڑے درجہ تک عبور پہلے سے حاصل تھا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے اکابر نے تو دنیاوی علوم کو بالکل شجر ممنوعہ قرار دیا ہوا تھا۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ کالج کے نصاب پر تو پہلے سے عبور حاصل تھا، لیکن پھر میں نے نئے سرے سے اس کا جائزہ لیا۔ زمانہ حال کی مختلف اسلامی یونیورسٹیوں، جامعہ عثمانیہ دکن، جامعہ ملیہ کرول باغ دہلی، ندوۃ العلماء وغیرہ کو بھی زیر نظر لانے کی نوبت آئی۔ حتی الوسع احباب و اکابر، اصحاب الرائے اور ارباب تجربہ سے مشوروں کی نوبت بھی بارہا آئی۔ بالآخر یہ موجودہ نصاب انتخاب اور غور و تدبر کے بعد قوم کے سامنے پیش کرنے کا فخر حاصل کرتا ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ تعلیمی حالت پر پوری روشنی ڈالنا اور مکمل اصلاح و ترمیم مجھ جیسے ناواقف اور کم مایہ طالب علم کا کام نہیں، مگر جب کہ اکابر قوم کو اس طرف کما حق ہوں توجہ نہیں، تو پھر کم مایہ اشخاص ہی کو قدم بڑھانا پڑتا ہے۔ ملک میں مختلف جماعت گویا یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی نظیر ہے کہ اگر بڑوں نے کوئی کام نہیں کیا تو یہ نہیں کہ وہ بس ممنوع ہو گیا قیامت تک کے لیے۔ حضرت نے خود یہ فرمایا۔ ملک میں مختلف جماعتیں موجود ہیں جنہوں نے بعض امور کو اپنا مطمع نظر بنا کر دوسرے ضروری مقاصد کو بالکل ہی آپس سے پش ڈال دیا، مگر اس نصاب میں اپنی فہم اور تجربہ کی بنا پر وہ صحیح راستہ اختیار کیا گیا ہے جو کہ مسلمانوں کو اصلی اور حقیقی کامیابی کے بام ترقی پر پہنچانے والا ہے۔ اگرچہ نصاب سے یہ مقصد نہیں ہوتا کہ طلباء کو حافظ فنون و علوم بنایا جائے، بلکہ ایک ایسی استعداد اور قابلیت پیدا کرنا مقصود ہوتی ہے جس سے وہ جملہ ضروری فنون میں پوری قوت پیدا کر لیں، تاکہ ضرورت یا تکمیل کے وقت ان کو کوئی نقصان سد راہ نہ ہو سکے، مگر تاہم ان کو بہت سے فنون اور بہت سی اہم تر کتابوں اور اعمال سے دوچار ہونا ضروری ہے تاکہ یہ ملکہ راسخہ حاصل ہو۔ میں ابھی تک محسوس کر رہا ہوں کہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے دائرہ تصنیف و تالیف غیر مکمل ہے، اور موجودہ کتابیں ہماری ضرورتوں کے لیے ایک درجہ تک ہماری زبان میں ناکافی ہیں، مگر تاہم انشاءاللہ یہ نصاب اگر اکابر قوم نے پسند فرمایا اور رائج کیا تو مجھ کو قوی امید ہے کہ ہمارے قوم و ملک میں اچھے اشخاص پیدا ہو سکیں۔ میں نے اگرچہ یہ نصاب تمام قطر ہند کے لیے تیار کیا ہے، مگر چونکہ صوبہ بنگال کے اکابر و عمائد کی خدمات عالیہ میں اولاً پیش کرنے کا مجھ کو فخر حاصل ہوا ہے، اس لیے میں نے بنگلہ زبان اور یہاں کے طرز کو خاص طور پر ملحوظ رکھا ہے۔
دوسرے صوبہ میں اس کا تغیر حسب مکان نہایت آسانی سے ہو سکے گا۔ آخر میں اپنی وضاحت مزجات اکابر قوم کے سامنے پیش کرتے ہوئے غلطیوں کی معافی اور اصلاح کی درخواست کرتا ہوں، اور اگر پسند خاطر ہو تو دعا اور ترویج کا خواستگار ہوں۔